بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ضیاء ولاگس کے ساتھ میں ہوں ضیاء اللہ اوان۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آج سے آئندہ 5 سال کے لیے عمران خان سیاست سے ناک آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس زمن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو اپر کسی کورٹ سے ضمانت مل بھی جائے یا پھر کسی مطلب کسی گھریلو کیا کہتے ہیں پریشر کی وجہ سے کسی جج کو آ جائے پیار عمران خان پر، وہ کسی بھی طرح ان کو ضمانت بھی دے دیں، لیکن یہ سزا ان کی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ان کو اسی کیس میں زمان میں جو ہے وہ بری نہیں ہو جاتے، یعنی باعزت بری نہیں ہو جاتے۔ تو اس میں تو بھی ٹائم ہے، ابھی تو سائفر بھی کھڑا ہے، توشہ خانہ کا ایک سیکشن یہ ہوا ہے، توشہ خانہ کے مزید بھی تحائف ہیں، اس کے بارے میں کیسز ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو اسی طرح دوسری خبر یہ ہے کہ آئندہ چیف جسٹس انشاءاللہ جو آئیں گے، اس چیف جسٹس کے جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو ہے رضوانہ بچی، جو رضوانہ تھی جو کہ ایک سول جج کی بیوی کے وحشیانہ تشدد کا شکار تھی، تو وہ جو ہے وہ ان کا پوچھنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو اچھا یہ ملاقات جو ہے یہ اس طرح بھی اس کو امپاور اس بچی کو کرتی ہے یا اس جج کو کرتی ہے، جسٹس جو جج تھے فرید صاحب، انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اس کی وائف کی جو ہے کلیگ جج کے وائف کی ضمانت منسوخ کی ہے۔ تو اس طرح ان پہ جو پریشر جو ہے وہ ریلیز ہوگا اور وہ حق اور سچ کی بیس پہ فیصلہ کریں گے، اور جو مجرمہ ہے ان کو قرار واقعی سزا دینے میں ان کو آسانی رہے گی۔ اسی طرح تیسری جو خبر ہے، جو کل آرمی چیف پشاور گئے تھے، تو آرمی چیف صاحب نے وہاں پر 2 ٹوک الفاظ میں پاکستان کے دشمن تحریک طالبان پاکستان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو انہوں نے خارجی قرار دے دیا ہے۔ اور چونکہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جہاں بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کا ورد کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ کرتے ہیں موقع محل کے ساتھ، اور پھر اس بیس پہ اپنی وہ تقریر مکمل کرتے ہیں۔ تو اس بار جو سین ہے وہ یہ پشاور کے بالا حصار میں اس طرح قبائلی عمائدین کے ساتھ ایک گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ یعنی ان کو یقین دلایا گیا یہاں پر اس موقع پر آرمی چیف صاحب نے ان تمام قبائلی عمائدین کی جو پہلے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے دل کھول کر ان کو موقع دیا اور ان کی سخت سے سخت سوالات کے جوابات دیے، اور ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ آئندہ کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان یا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا، اور جو کہ ملک میں جو سرایت کر چکے ہیں یہ دہشت گرد جو سابق کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید اور عمران خان اور ان کے کولیبریشن سے جو سوات کے جو طالبان تھے، جو پاکستان ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو 5,000 کے قریب کوئی ان کی فیملی ممبرز اور دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر بسایا گیا تھا۔ تو اب جب انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں، ظاہر ہے اب وہ جو 5,000 دہشت گرد جن کو پی ٹی آئی کی حکومت بشمول اسٹیبلشمنٹ سے مراد کور کمانڈر پشاور فیض حمید کے پلان کے تحت ان کو لا کر بسایا گیا تھا، تو انہوں نے دہشت گردی اپنی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں تو نہیں کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے تو ان کو جگہ فراہم کی تھی، سپیس دیا تھا، اور ظاہر کچھ مراد بھی دی ہوں گی، تو ظاہر انہوں نے تو ان کے زمانے میں دھماکے نہیں کرنے تھے۔ انہوں نے کب دھماکے کرنے تھے؟ انہوں نے تب دھماکے کرنے تھے جب ان کی مخالفین کی حکومت وفاق میں، اور چونکہ صوبے میں ویسے تو نگران حکومت ہے لیکن ظاہر ہے ان کی آشرواد سے ہے تو ان کے خلاف کرنے تھے، سو وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ضمن میں آرمی چیف کی جو کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی ایک دن، اور ایک بھرپور آپریشن ہوگا۔ اس بار آرمی چیف نے یہ بھی یقین دلایا کہ
اس سلسلے میں جو دہشت گردی کا جو چیپٹر ہے، اس سلسلے میں کسی دہشت گرد سے ملاقات نہیں ہوگی، مطلب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سلسلے میں جو ہے افغان طالبان ہے جو کہ وہاں کی عبوری حکومت ہے، ان سے مذاکرات ہوں گے۔ ان کو ظاہر ہے ان سے مذاکرات بھی اسی ضمن میں ہوں گے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ تحریک طالبان پاکستان کو پریشرائز کریں اور جو ہے وہ اس مزید ان کو یہ پابند کریں کہ وہ پاکستان میں اپنی کارروائیاں نہ کریں۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو سوچ ہے یا ان کی ترجیحات ہیں وہ واضح ہیں۔ اگر اس بار جنرل عاصم منیر نے پاکستان آرمی کو گٹ طالبان اور بیٹ طالبان کی بحث سے نکال کر تمام طالبان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور جنگ کی اور آپریشن کیا، تو انشاءاللہ پاکستان اس سلسلے میں اس مصیبت سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے، عمران خان کے وکیل کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ سی سے میں ڈی کلاس میں بھی چلا جاؤں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی سانس میں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ درخواست دے رہے ہیں کہ عمران خان کو نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ یعنی اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب مخالفین کے خلاف گانے بنائے جاتے ہیں، زرداری اینڈ جیالہ اور نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، یہ گنگنا کے ان پہ ڈانس کر کے، ان پہ رقص کر کے لوگ جب ہنستے تھے، مخالفین کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، تو آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ وہ لوگ اڈیالہ جیل میں جانے کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو عمران خان ڈی کلاس میں بھی پاکستانی عوام کی خاطر جا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت وہ چاہتے ہیں بی کلاس، وہ بی کلاس چاہتے ہیں، اور ہونے کو یہ ہوا ہے کہ ان کو سی کلاس میں بھی بی کلاس کی جو ہے وہ سہولیات دے دی گئی ہیں، یعنی ان کو میٹرس یعنی گدا دے دیا گیا ہے، میٹرس اور چارپائی دے دی گئی ہے، واٹر کولر دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کولر بھی دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بی کلاس کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ دے دی گئی ہیں ان کو۔ جبکہ جو پہلے دن جب عمران خان نے کہا کہ مجھے دیسی مرغی چاہیے، کیونکہ موصوف وہ دن کو دیسی مرغی اور رات کو بکرے کی ران کھاتے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ کھانا تو جیل مینول کے مطابق ہی ملے گا، تو جیل مینول کے حوالے سے تو یہی ہے کہ موسٹلی دال ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ان کو دال ملی ہوگی اور وہ دال کھا رہے ہیں، یا پھر جیل مینول کے مطابق جو بھی اویلیبل ہوگا وہ کھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب اور ان کی بیٹی جو ہے ان کی پارٹی میں تھے، پھر ان کو نکال دیا گیا تھا، یا پھر اگر نکالنی ہے تو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی تھی، تو یہ دونوں باپ بیٹی جو ہے کہتے ہیں کہ بنی گالا گئے تھے اور ان کو رکنے کے لیے کہا گیا تھا، عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، اینڈ ٹائم پر جا کر انہیں بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سو گئے ہیں اور آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود پہلے دن جو ہے وہ اپنے گھر سے میجر طاہر صادق صاحب جو ہے گھر سے کھانا لے کر جیل پہنچے، لیکن جیل والوں کی طرف سے جو جیل میں جو بھی سسٹم ہے اس کے تحت ان کو روک دیا گیا تھا، حالانکہ جبکہ عمران خان کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ میجر طاہر صادق صاحب کی جانب سے آپ کے لیے کھانا یا ناشتہ یا جو کچھ بھی تھا وہ آ چکا ہے، جبکہ اس سلسلے میں نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ گھر سے کھانا مانگتا ہے، اور اگر اس طرح ہے تو پھر سارے جیلر جو جیل میں مجرم ہیں ان کو گھر سے کھانا دے دیا جائے، ان کو جیل مینول کے مطابق نہ دیا جائے، جبکہ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس USA میں کہا تھا کہ پاکستان جا کر منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ میں اس کا AC اترواؤں گا نواز شریف کا، اور اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جیل میں مجرم کو AC ملے گا تو پھر پاکستان کے تمام قیدیوں کو AC دے دینا چاہیے، اور اگر سب کو AC اویلیبل ہو گیا تو ہر کوئی جیل جانا چاہے گا۔ تو عمران خان موصوف نے کسی بھی طرح مخالفین کو نہیں بخشا، ان پر ٹھٹھے لگائے، ان کو
ان کا مذاق اڑایا، ان کو چور ڈاکو کہا، حالانکہ ان پر بنائے گئے مقدمے جو تھے وہ انہی کے ہاتھوں بنائے گئے تھے، یہاں تک کہ بغیر مقدمے کے جب ایک جلسے میں کہا تھا، میرے پاس چونکہ وہ فیسلٹیز نہیں ہے، یہ اس طرح کی ویڈیوز جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ کل سے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی، مائک وغیرہ بھی اویلیبل ہوگا تو ساؤنڈ کوالٹی بھی اچھی ہوگی، تو میں پھر آپ کو کلپس وغیرہ دکھاؤں گا کہ ایک کلپ میں موصوف فرماتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے، تو میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا، یعنی فار نتھنگ، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نیب کی کسٹڈی میں تھا تو 3 مہینے مجھ سے کوئی سوال و جواب کیا ہی نہیں گیا تھا، بس صرف موصوف کی ضد کو پورا کرنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے، سو میں نے اس کو ڈال دیا فار نتھنگ۔ بنایا کیا تھا؟ بنایا ایک ایل این جی کیس تھا جو کہ 8 MMBTU کے حساب سے $8 پر MMBTU کے حساب سے انہوں نے خریدی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 14 اور پھر $24 پر MMBTU خریدی، لیکن اس کے بارے میں خان صاحب کی حکومت سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود $8 پر MMBTU گیس خریدنے والے شاہد خاقان عباسی کے خلاف وہ کیس کافی عرصے تک چلتا رہا۔ جبکہ مزید جو ہے عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 2 ماہ تک کوئی ضمانت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، چونکہ موصوف جو ہیں وہ بنی گالہ کے بنکر میں اے سی پلانٹ لگا کر اور اس طرح کے پلے ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونٹیاں ہیں، دن کو جو ہے مکھیاں ہیں، رات کو جو ہے مچھر ہیں، اور بلکہ مکھیوں اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں کچھ میٹھا ڈالا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں، وہ پھر اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جیلیں اسی طرح ہوتی ہیں، ہم نے کاٹی ہیں اور مردانگی سے کاٹی ہیں، اور رات کو ہم ایئر بڈز ڈال کر کان میں سوتے تھے، اتنی کیڑیاں اور اس طرح کی چیزیں حشرات ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیل میں تو یہ کچھ ہوتا ہے، یہ بنی گالہ کا تو بلٹ پروف بنکر ہے ہی نہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ شاعر احمد فراز صاحب نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں اور سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیتے ہیں، تو موصوف کو آج کل دن کو مچھر ستاتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ دن کو مکھیاں ستاتی ہیں اور رات کو جو ہے مچھر جو ہے وہ ان کے کانوں میں ویلکم کرتے ہیں۔ چلو ویلکم تو وہ کر چکے ہیں، اب اس کے حساب سے ان کو خود کو ڈالنا ہوگا، جبکہ نگران حکومت کے حوالے سے جو چل رہا ہے، نگران